صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی چھوٹی موٹی یا بڑی غلطیوں کو دل سے معاف کر دینا چاہیے اور انہیں اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ معافی دینا اور درگزر کرنا اسلام کی بہت بڑی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص غصے کے باوجود معاف کر دے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں بہت معافی دی۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کا دل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے تعلقات میں محبت اور بھائی چارے کی مثال قائم کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم سب کے لیے ہے کہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی غلطی، معاف کر کے دل کو صاف کر لیا جائے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور زندگی میں سکون و بھائی چارہ قائم رہے۔ ہے کہ اسلام میں معافی دینا اور دلوں کو جوڑنا انتہائی اہم اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دو کیونکہ یہ اللہ کی رحمت اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے وہ میرے نزدیک سب سے بہتر مومن ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی طرف نہ دکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کامل معاف۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی چھوٹی موٹی یا بڑی غلطیوں کو دل سے معاف کر دینا چاہیے اور انہیں اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ معافی دینا اور درگزر کرنا اسلام کی بہت بڑی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص غصے کے باوجود معاف کر دے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں بہت معافی دی۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کا دل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے تعلقات میں محبت اور بھائی چارے کی مثال قائم کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم سب کے لیے ہے کہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی غلطی، معاف کر کے دل کو صاف کر لیا جائے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور زندگی میں سکون و بھائی چارہ قائم رہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے شیخ انور کی، اس شخص کی جو دنیاوی آسائشوں سے محروم ضرور تھا مگر ایمان، وفاداری اور دعا کی دولت سے مالا مال تھا۔ انور ایک غریب مگر دیندار انسان تھا جو ہر حال میں اللہ سے مانگتا رہا۔ اس کی دعاؤں میں اثر تھا، اس کے کلمات میں سچائی، وہ دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا تھا اور انہی کے حق میں اکثر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ شیخ انور کی مکمل کہانی ایک زمانہ تھا جب شیخ انور سیاست میں اپنی پہچان بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک رہنما کے پاس گیا مگر کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ نا امیدی کے دن گزر رہے تھے مگر اس کے حوصلے کمزور نہیں ہوئے۔ اسی دوران وہ سید احمد پاشا قادری کے پاس پہنچا۔ سید احمد پاشا قادری کے دروازے پر جا پہنچا۔ سید احمد پاشا قادری کے گھر پہنچا۔ روز آتا، ادب سے سلام کرتا اور اپنے ارمان ان کے سامنے رکھتا۔ پاشا قادری نے اس نوجوان کا جذبہ دیکھا۔ انور روزانہ ان سے ملاقات کرتا، ان سے مشورہ لیتا اور اپنے ارادے بیان کرتا۔ پاشا قادری نے اس کے جذبے کو دیکھا، اس کی لگن کو محسوس کیا۔ ایک دن وہ خود اسے دارالسلام لے گئے جہاں انہوں نے اس کی ملاقات صدر مجلس اسد الدین اویسی سے کرائی۔ پاشا قادری کی سفارش پر ہی اسد الدین اویسی نے شیخ انور کو مجلس اتحاد المسلمین MIM میں شامل کر لیا۔ یوں شیخ انور کا سیاسی سفر باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ ابتدا میں اس نے پورے اخلاص، وفاداری اور محنت سے پارٹی کے لیے کام کیا۔ انور نے 14 سال کی عمر سے ہی پارٹی میں اپنی خدمات دینا شروع کی اور پورے 3 دہائیوں 30 سال تک پارٹی کے ساتھ وفاداری سے کام کیا۔ اس نے پارٹی کے جلسوں، ریلیوں اور عوامی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹا۔ محبت، قبولیت اور تلخی شیخ انور کی رہنمائی اور سہارا بنے سید احمد پاشا قادری اور ان کے صاحبزادے جنید پاشا قادری نے اسے ایک اجنبی انسان سے عزیز بنا کر اپنایا تھا۔ انہوں نے انور کو اپنی پارٹی میں جگہ دی، اس کا حوصلہ بڑھایا اور اس کی محنت کو سراہا۔ انور کے دل میں ان کی عزت اور محبت کے لیے بہت احترام تھا۔ انور برسوں تک سید احمد پاشا قادری اور سید جنید پاشا قادری کے ساتھ جڑا رہا۔ 14 سال سے 30 سال کی عمر تک اس نے اپنی زندگی کا بیش قیمت وقت ان کے لیے قربان کر دیا۔ جب وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے تب بھی انور روز آتا، کام کرتا۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں شیخ انور ہمیشہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتا تھا۔ اس دوران وہ سید احمد پاشا قادری اور ان کے صاحبزادے جنید پاشا قادری کے لیے خاص دعائیں کرتا۔ وہ دعا کرتا کہ اللہ انہیں عمرہ کی سعادت عطا کرے اور ان کا ذاتی مکان جلد بن جائے، عافیت دے اور ان کی عمر 100 سال تک بڑھائے۔ وہ ہمیشہ ان کے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتا تھا۔ سید احمد پاشا قادری نے چار مینار کے NRC جلوس میں انور کو چھوڑانے کے لیے پولیس سے درخواست کی۔ انہوں نے پولیس سے گزارش کی کہ انوار کو رہا کیا جائے۔ ساتھ ہی
सैयद अहमद पाशा कादरी ने अनवार के वालिद और वालिदा को भी वहां भेजा और उनके बेटे सैयद जुनैद पाशा कादरी ने अनवार के वालिद और वालिदा को कहा कि वो पुलिस स्टेशन में जाएं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस से बात कर ली है और अनवार को छोड़ा जाएगा जो एनआरसी जुलूस के मौके पर पकड़ा गया था। इस तरह उन्होंने अनवार के वालिद वालिदा को तसल्ली दी कि उनकी मदद के लिए पुलिस के साथ बातचीत हो चुकी है और अनवार को रिहा कर दिया जाएगा। अनवार कहते हैं, मैं कभी उस एहसान को नहीं भूल सकता जो सैयद अहमद पाशा कादरी साहब ने मेरी मदद के लिए किया। उनका शुक्र अदा करता हूँ और रोज़ाना अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे रहनुमा दिए जो मेरे लिए हमेशा रहबर बने। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको और उनके बेटे को लंबी उम्र, सेहतमंदी और खुशहाली से नवाजे। मेरा दिल उनके लिए हर वक्त मोहब्बत और शुक्रिया से भरा रहता है। रमज़ान में उनके साथ बैठकर दुआ करता और हमेशा कहता, या अल्लाह उनके घर में बरकत दे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। फिर वक्त बदला, उनका मकान तैयार हुआ, दौलत बढ़ी, इज्जत बढ़ी, मगर साथ ही अनवर के लिए रवैये बदलने लगे। जैसे कभी इज्जत दी जाती थी, अब उसी को नज़रअंदाज किया जाने लगा। अनवर वही रह गया, बावफा, मुखलिस, खामोश, मगर दिल के अंदर एक दर्द बढ़ने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब एक अजनबी शख्स उनके करीब आ गया। ये शख्स सिर्फ 3 दिन आया और 3 दिन भी मुकम्मल ना बैठ सका, लेकिन उस अजनबी को गाड़ी दिला दी गई और वो अनवर जिसने 14 बरसों तक खिदमत की, जिसकी दुआएं उनके लिए साया बनी रहीं, उसे बस एक मोबाइल फोन दिया गया, वो भी 11,000 का। यही था उसकी वफादारी का सिला। जिनके लिए वो रातों को जाग कर दुआ करता रहा, वही आज उसे अपने दरवाजे से पलटाने लगे। ये वही शेख अनवर था जिसे कभी चार मीनार पर एनआरसी के जुलूस में पुलिस ने पकड़ लिया था और उस वक्त सैयद अहमद पाशा ने खुद जाकर उसे छुड़ाया था। मगर आज वो एहसान, वो ताल्लुक सब भुला दिया गया। अनवर के दिल में जख्म जरूर था, मगर जबान पर शिकवा नहीं। वो आज भी कहता है, मेरा रब देख रहा है। बंदे भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। यही थी शेख अनवर की जिंदगी, वफादारी और सब्र की रोशन मिसाल। मगर वक्त के साथ हालात बदल गए, गलत फहमियां बढ़ती गईं और वो दिन भी आया जब सैयद अहमद पाशा कादरी, जिन्होंने कभी अनवर का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया था, खुद नाराज हो गए और उसे पार्टी से खारिज करने का फैसला किया। दिल बर्दाश्ता होने के बावजूद अनवर ने हिम्मत नहीं हारी। वो पाशा कादरी के घर गया, उनसे माफी मांगी, लेकिन कादरी साहब ने खामोशी इख्तियार की। फिर उसने उनके साहबजादे जुनैद पाशा कादरी से भी माफी मांगने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं माने। हालांकि शेख अनवर की कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी उसके साथ इंसाफ ना हुआ। उसने अपनी जवानी पार्टी के लिए वक्फ की, लेकिन बदले में उसको नाकुदरी मिली। आज भी लोग कहते हैं शेख अनवर की वफादारी और खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं, मगर किस्मत ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। अनवर अब फैसला कर चुके हैं कि दिलों की नफरत को दूर करें, मोहब्बत को दिलों में जगह दें और अल्लाह की रजा हासिल करें। अनवर बार बार ये सोच रहे हैं कि दिलों की मलाल और नाराजगी को ख़त्म करके रिश्तों में फिर से मोहब्बत और एकता लाएं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत और माफ़ी ही इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। अनवर इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रिश्तों को जोड़ने वाला, नफरत को मिटाकर मोहब्बत बसाने वाला अल्लाह का बंदा बनना उनका असली मकसद है।